طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ درود پڑھیں محمد۔ حضرات سامعین، سادات و غیر سادات، قرآن اور اہل بیت کے موضوع پر آج یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ عرض یہ ہے جسے بھی پرانے صاحب نے اعلان کیا میرے کتابوں کا، کتاب میں نے نہیں چھپوائے، کتاب مومن نے چھپوائے، اس لیے آپ کو نہ میں پیسے لیتا ہوں اور وہی مومن جو جنہوں نے یہ پیسے لاہور سے دونوں کتابیں چھپی ہیں، اور ایک کتاب اور بھی ہے قرآن اور رسول، وہ حیدرآباد دکن سے انہوں نے چھپوایا ہے اور وہ بھی پاکستان میں موجود ہے۔ تو اگر آپ پڑھیں گے تو اب انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا اور آپ کی نالج میں جو ہے وہ زیادتی بھی ہوگی، اضافہ ہوگا۔ میں نے کیا کہ خداوند قدوس نے اس آیت میں تمام انسانوں سے سوال کیا ہے، اور سوال یہ کیا ہے کہ تم کافر کس طرح ہو سکتے ہو جب تمہارے درمیان میرا قرآن بھی موجود ہے اور میرا رسول بھی موجود ہے۔ اگر تم نے مضبوطی سے اللہ کو تھام رکھا تو یقیناً تمہیں ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اس کو تو میں بعد میں انشاءاللہ پڑھوں گا کسی مجلس میں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ بہرحال میری جو تقریر ہے قرآن اور البیت، اسی پر میں گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ وقت بالکل کم ہے۔ آج قرآن سے پوچھیں گے کہ قرآن کا مقام کیا ہے۔ جب ہمیں قرآن کا مقام کا پتہ چل گیا تو پھر اہل بیت کا بھی پتہ چلے گا۔ آج تک ہم نے میراث کو نہیں سمجھا تو وارث کیسے سمجھ میں آئے گا۔ ارشاد خداوندی ہے، میں 19 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور آج کی تقریر کا نتیجہ آپ کو خود نکالنا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے سورۃ آل عمران میں، وَمَا يَعْلَمْ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ یہ قرآن مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ قرآن یا اللہ سمجھتا ہے یا وہ ہستیاں سمجھتی ہیں جن میں علم ہے، جو علم کے ظرف ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن جو ہے مشکل ہے۔ اسی صورت آل عمران میں ارشاد ہوا فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ یہ قرآن العلم ہے، علم نہیں العلم ہے، یعنی اس قرآن میں کائنات کا علم ہے۔ یہ قرآن العلم ہے۔ سورۃ نحل میں ارشاد ہوا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن بشارت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن تبیان ہے۔ ایک ہوتا ہے بیان، دوسرا ہوتا ہے تبیان۔ میں نے بیان کیا، کسی کو سمجھ میں آیا، کسی کو نہیں آیا، لیکن تبیان اسے کہتے ہیں جو سننے والا اقرار کر کے اٹھے کہ میں سمجھ گیا۔ یہ قرآن تبیان ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت ہے۔ سورۃ نساء میں ارشاد ہوا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ برہان کی معنی ہے جس میں عصمت ہو، وہ دلیل جس میں عصمت پی جائے۔ یہ قرآن معصوم ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن مبین ہے، یہ قرآن نور ہے۔ ان الفاظوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا، میں اس کا نتیجہ آپ کو خود نکالنا ہے۔ یہ قرآن نور ہے، برہان ہے،
مبین ہے۔ سورۃ مائدہ میں ارشاد ہوا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ یہ قرآن مہیمن ہے۔ مہیمن کی 5 معنی، مہیمن معنی امین، مہیمن معنی غالب، مہیمن معنی محافظ، مہیمن معنی نگہبان۔ یہ قرآن نگہبان ہے، یہ قرآن محافظ ہے۔ اگر معنی سمجھ میں آ گئی تو بڑا لطف آئے گا۔ یہ قرآن امین ہے، یہ قرآن غالب ہے، یہ قرآن محافظ ہے، یہ قرآن نگہبان ہے۔ سورۃ اعراف ارشاد ہوا ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن فکر ہے، یہ قرآن حجت ہے۔ یہ قرآن تمام کتابوں پر حجت ہے، یہ قرآن تمام کتابوں کے لیے فکر ہے، یہ قرآن حجت ہے، یہ قرآن نصیحت ہے۔ سورۃ الحجر میں ارشاد ہوا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یقیناً ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تمام صیغے جمع کے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، 5 اللہ نے زمین استعمال کیے، 5 جمع۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دیکھا میں کیونکہ کنٹراورشل گفتگو کو میں نے چھینا چاہتا، یعنی جو حقیقت محمدیہ ہے، جو حقیقت نورانیہ ہے، اس کا خدا محافظ ہے۔ حقیقت محمدیہ کا، حقیقت نورانیہ کا اللہ محافظ ہے۔ یہ قرآن ذکر ہے، ارشاد ہو رہا ہے اسی سورۃ الحجر میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ یہ قرآن عظیم ہے اور 7 مثانی ہے۔ یہ قرآن عظیم ہے اور 7 مثانی ہے۔ 7 مثانی نام ہے سورۃ الحمد کا۔ سورۃ الحمد کے اور بھی نام ہیں، ام الکتاب، فاتح، الحمد۔ یہ قرآن الحمد کے نام ہے۔ 7 مثانی، 7 مثانی کی کیا معنی ہے؟ 7 کا دگنا، 7 کا دگنا۔ کیونکہ سورۃ الحمد میں 7 آیتیں ہیں۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کم از کم سورۃ الحمد کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو 7 اور 7 14۔ پتا چلا جہاں پتا میں کبھی کبھی کہتا ہوں اپنے مسلمان بھائی کو کہ خدا کہہ رہا ہے کہ الحمد میں ہے 7 آیتیں، خدا کہہ رہا ہے، شیعہ نہیں۔ یا تو خدا کو بھی شیعہ مانو۔ سورۃ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم نکال دو تو باقی بچے گی 6 آیتیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اگر تم نے بسم اللہ کو نکال دیا باقی تو 6 آیتیں بچی۔ خدا کہہ رہا ہے کہ 7 آیتیں ہیں، خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ الحمد میں ہے 7 آیتیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ایک قرآن عظیم ہے، یہ الحمد 7 مثانی ہے، جو یہ قرآن کا اسٹیٹس ہے، یہ قرآن کا مقام ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ۔ میرے حبیب ہم نے جو آپ کو قرآن نازل کیا ہے ہم پر وہ حکمت ہے، قرآن حکمت ہے۔ اسی سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن رحمت ہے۔ اب دیکھیں کہ شفا بھی عربی لفظ ہے، رحمت بھی عربی لفظ ہے۔ ان کی معنی کیا ہے؟ شفا کی معنی ہے پیاس بجھانا۔
بجھانا. کسی کو اولاد کی پیاس ہے تو قرآن اولاد دے گا. کسی کو دولت کی پیاس ہے، کسی کو دولت کی پیاس ہے تو قرآن دولت عطا کرے گا. یہ کون ہے؟ میراث ہے. یہ میراث کا مقام ہے. اور یہ قرآن رحمت ہے. رحمت کی معنی ہے مشکل کشا، جو مشکل حل کرے. ارے رحمت میں تو اتنی طاقت ہے کہ شفا بھی دے، مشکل کشائی بھی کرے. اسی صورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا قل ان اجتمعت الانس والجن الا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. میرے حبیب اعلان کر تمام جنوں کو انسانوں کو کہ اس قرآن کے مثل کوئی اور قرآن بنا کے لے کر تمام جنوں اور انسانوں کو، یعنی جتنے انسان ہیں تمام جنوں اور انسانوں کو، تمام اللہ کا راہ رسول کو میرے حبیب چیلنج کر تمام جنوں اور انسانوں کو کہ تمام مل کر اس قرآن کے مثل کوئی اور قرآن لے کر آؤ. اللہ لا یاتون مثلی ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اللہ کی آواز ہے وہ ملیں گے بھی، ایک دوسرے سے مدد بھی مانگے، لیکن اس قرآن کے مثل اور قرآن نہیں لے کے سکتے، نہیں لے کے آئیں گے. تو تین معنی، قرآن معنی بے مثل، یہ قرآن بے مثل ہے، یہ قرآن معجزہ ہے. ارے جب تمام انسان اجماع کر کے الیکشن کر کے اس قرآن جیسا اور کتاب نہیں لا سکتے، جب تمام انسان پھر سمجھ قل ان اجتمعت الانس والجن الا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. رسول ان کو کہہ دو، چیلنج کرو تمام جنوں کو اور انسانوں کو کہ الیکشن کر کے اجماع کر کے اس قرآن کے مثل اور لے کر آؤ. تو جب تمام انسان اجماع کر کے قرآن نہیں بنا سکتے تو لوگ اجماع کر کے رسول خلیفہ کیسے بنا سکتے؟ نعرہ حیدری. جب تمام جن اور انسان اجماع کر کے الیکشن کر کے اس قرآن کے مثل کوئی اور قرآن نہیں لا سکتے تو تمام جن اور انسان اجماع کر کے رسول جیسا کوئی اور نہیں لے سکتے. تو آئیے قرآن بے مثل، قرآن معجزہ، قرآن معجزہ، قرآن بے مثل. سورۃ فرقان میں ارشاد ہوا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. برکت ہے خدا کی ذات جس نے اپنے خاص عبد پر فرقان کو نازل کیا، جو عالمین کا ہادی. فرقان کی معنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا. یہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا. سورۃ زمر میں ارشاد ہوا قرآنا عربیا غیر ذی وجن لعلہم یتقون. یہ قرآن عصیان سے، نسیان سے، ہذیان سے، خطا اجتہادی سے پاک ہے. گھبرا گئے شاید گھبرا گئے نہیں. ایک لفظ کو سنو، قرآن عربی غیر ذی وجن لعلہم یتقون. یہ قرآن عوج سے پاک. عوج کی معنی کیا ہے؟ جو عصیان سے، نسیان سے، ہذیان سے، خطا اجتہادی سے پاک ہو. یہ قرآن بے عیب ہے، یہ قرآن بے عیب ہے. سورۃ حم سجدہ میں ارشاد ہوا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس قرآن کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کا گزر نہیں. یہ قرآن معصوم ہے. بھئی گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ قرآن معصوم ہے. اگر میں ایک لفظ پر بات کروں تو میرا عشرہ آج ہی ختم ہو جائے گا. ایک میں کہتا ہوں زیادہ میں زیادہ کو مواد دوں. یہ قرآن عصیان سے، ہذیان سے، خطا اجتہادی سے پاک ہے. اس میں عوج نہیں ہے، اس میں عوج نہیں ہے. سورۃ حم
حامیم سجدہ میں ارشاد ہوا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ وہ قرآن ہے جس کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کا کوئی گزر نہیں. یہ قرآن موسوم ہے, یہ قرآن موسوم ہے. سورۃ الواقعہ میں ارشاد ہوا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن کریم ہے, یہ قرآن طاہر ہے, یہ قرآن مطہر ہے. طاہر بھی ہے, مطہر بھی, خود بھی پاک ہے اور ان کو بھی پاک کرتا ہے. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ طلاق میں ذالک امر اللہ انزلہ الیکم. میرے حبیب یہ قرآن امر ہے جو میں نے تم پر نازل کیا ہے, یہ قرآن امر ہے. سورۃ بروج میں ارشاد ہوا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید ہے یعنی کائنات پر محیط ہے, کائنات پر محیط ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن سے باہر ہو, اس کو کہتے ہیں مجید. کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن سے باہر ہو, یہ قرآن ہے مجید. میں نے 19 آیتیں پڑھی, میں نے 19 آیتیں پڑھی کہ قرآن ہے نور, قرآن ہے طاہر, قرآن ہے بیب, قرآن ہے موسوم. ایمان سے مسلمان بھائی بتائیں, آپ تمام مسلمان بھائی بتائیں مجھے کہ جب قرآن کا یہ مقام ہے تو جس کے قلب پر نازل ہوا ہوگا وہ رسول کیا ہوگا؟ جب قرآن کا یہ مقام ہے, جب قرآن کا یہ مقام ہے تو جس کے قلب پر اللہ نے نازل کیا ہوگا وہ رسول کیا ہوگا؟ تم نے میراث کو نہیں سمجھا. اگر قرآن سمجھ میں آ جاتا تو رسول بھی سمجھ میں آ جاتا. جب تمہیں قرآن ہی سمجھ میں نہیں آیا تو قرآن تو میراث ہے, رسول تو وارث ہے. پتا چلا یہ قرآن نزل بروح الامین علی قلبک. ہم نے قرآن کو نازل کیا قلب رسول پر, قلب رسول پر. پتا چلا قلب رسول ہے تصویر قرآن, قلب رسول ہے تصویر قرآن, نفس رسول ہے وارث قرآن. میں نے جملہ کر دیا, رات جا کر سمجھنا کیونکہ میں حیدرآباد میں پڑھا ہوں. تصویر رسول, تصویر رسول, تصویر رسول. قرآن ہے تصویر رسول اور نفس رسول ہے وارث قرآن, وارث قرآن. اب جس طرح اور لفظوں میں رسول ہے وجود قرآن, رسول ہے وجود قرآن. ہر چیز کے چار وجود, ذہنی, ملفوظی, مکتوبی, حقیقی. یہ قرآن نے بھی بتا اور تمام مسلمانوں کا اس میں اتفاق ہے کیونکہ قرآن میں بھی چار وجود ہے. ہاں چار وجود ہے, ہر چیز کے چار وجود. ذہنی, میرے ذہن میں آگ آئی کہ آگ ایسے ہوتی ہے, میں نے کہا آگ, میں نے کہا آگ, ملفوظی آگ, میری زبان نہیں جلی. جب میں نے ذہن میں آگ لائی تھی تو ذہن کو حرارت نہیں پہنچی تھی. میں نے زبان سے کہا آگ تو میری زبان نہیں جلی تھی. میں نے کاغذ پر لکھا آگ, کاغذ جلا نہیں. لیکن جب حقیقی آگ کے پاس میں گیا تو ذہن میں حرارت بھی پہنچی, میری زبان بھی جلی, کاغذ کو بھی آگ جلی, کاغذ کو بھی جلا. تو پتا چلا کہ حقیقی قرآن ہے رسول, حقیقی قرآن. یعنی کس کو قرآن کی شکل دیکھنی ہو تو میرے رسول کو دیکھے. نعرہ حیدری. کسی کو قرآن کی شکل دیکھنی ہو تو میرے رسول کو دیکھے. اب رسول ہے وجود قرآن, رسول ہے وجود قرآن. توجہ میرے کو, رسول ہے وجود قرآن. رسول اگر کسی میں قرآن کون سا ہے تو رسول. دین بھی رسول ہے, وجود دین بھی رسول. یہ 14 کے 14 دین ہیں, یہ 14 کے 14 قرآن ہیں. اس لیے ہزارہ کتاب میں آپ کو میرے مولا علی کا خطبہ ملے گا. کہنا قرآن ناطقن, میلی قرآن ناطقن, میلی قرآن ناطقن. کیوں کہا تھا کہ کتاب کافی ہے؟ کیوں کتاب کافی اس لیے کہا تھا کہ یہ قرآن ٹوکتا نہیں,
قرآن ٹوکتا نہیں. اگر اہل بیت کو بھی لکھتے تو اہل بیت تو ٹوکتے ہیں نا, یہ بھی نہ کر, یہ بھی نہ کر, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. اس لیے نعت کے قرآن کو نہیں لیا. نعرہ حیدری. اب دیکھیں 3 الفاظ آئے ہیں قرآن میں. قرآن میں 3 الفاظ اللہ نے استعمال کیے. قرآن کریم, انہو لقرآن کریم, قرآن کریم, قرآن کریم, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, قرآن مجید. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, قرآن عظیم, قرآن عظیم, قرآن مجید, قرآن کریم, قرآن عظیم, قرآن مجید. حقیقی قرآن ہے میرا رسول, حقیقی قرآن ہے میرا رسول. اور اللہ نے یہی 3 الفاظ عرش کے لیے بھی کہے, لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم. اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں, اور اس کا عرش کریم ہے, اس کا عرش کریم ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ, میرا عرش مجید ہے. قرآن بھی مجید, عرش بھی مجید, قرآن بھی کریم, عرش بھی کریم. لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ عرش عظیم ہے, یہ عرش عظیم ہے. آپ نے خیال کیا, اندازہ لگایا, قرآن بھی کریم, عرش بھی کریم, قرآن بھی مجید, عرش بھی مجید, قرآن بھی عظیم, عرش بھی عظیم. آج پتا چلا مجھے مقصد معراج کا, آج مجھے پتا چلا مقصد معراج کا, کہ عظیم کے پاؤں عظیم پر, عظیم کے پاؤں عظیم پر, کریم کے پاؤں کریم پر, مجید کے پاؤں مجید پر. یہ ہے میرے رسول کا مقام, یہ ہے میرے رسول کا مقام, کہ مجید کے پاؤں ہے مجید پر, عظیم کے پاؤں ہے عظیم پر, کریم کے پاؤں ہے کریم پر. اب قرآن ان سے پوچھو جن کے پاؤں مہر نبوت پر ہو. پتا چلا جہاں رسول کا معراج ختم ہوا وہاں اہل بیت کا معراج شروع ہوا. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ میری گفتگو پر. میں کیا پہلے قرآن کو سمجھو, پہلے قرآن کو سمجھو. قرآن کیا ہے؟ جب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا میرا رسول سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ قرآن کا مقام ہے, یہ قرآن کا مقام ہے. جب قرآن کا مقام یہ ہے تو رسول کا مقام کیا ہوگا؟ اور جب رسول سمجھ میں آ گیا تو اہل بیت رسول بھی سمجھ میں آئیں گے. رسول تمہیں سمجھ میں نہیں آیا اس لیے علی سمجھ میں نہیں آیا, علی سمجھ میں نہیں آیا. آپ حیران ہوں گے, توجہ چاہو جہاں جہاں جواب جا رہی ہے, آپ حیران ہوں گے, لیکن حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. میرے پاس تمام تفاسیر موجود ہیں آئمہ کی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تو کیا جانے کہ قدر والی رات کیا ہے. دیکھا یہ بھی رسول کی توہین ہے, یعنی رسول کو لیلۃ القدر کا پتہ ہی نہیں, یعنی ابتدا سے ہی رسول کے علم کا انکار کر دیا. اللہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے, یعنی رسول کو پتا نہیں تھا. تو پھر مانا کیا ہوئی؟ سمجھ میں تمہیں نہیں آیا؟ قرآن سمجھ میں آتا تو کبھی یہ ترجمہ نہ کرتا. اگر تمہیں قرآن کا پتہ ہوتا تو کبھی تو ترجمہ نہ کرتا, کیونکہ سرے سے تم نے نبوت کو ختم کر دیا. یعنی جس کے سامنے کائنات بنی, جس کے سامنے کائنات بنی, وہ ہمارے ائمہ جن کے خطبات ہیں کہ جب تک ہمارا نام آج پر لکھا نہ گیا آسمان کو سکون نہ آیا. یعنی جب تک آسمانوں پر 14 کے نام لکھے نہیں گئے تب تک آسمان کو سکون نہیں آیا. اس رسول کا تو کہہ رہا ہے کہ تو کیا جانے, تو کیا جانے, تو کیا جانے. یعنی ماں کی معنی سب نہیں کی نہیں ہے, ماں کی معنی ہے وہ
کبھی کبھی ہوتا ہے ہم بھی اپنے لفظ میں ہم بھی اپنے مقصد میں کہتے ہیں بھائی تمہیں پتا نہیں کہ نواز علی بھٹو کون ہے؟ یعنی تو جانتا ہے، یعنی تو نہیں میں نفی اس بات ہے، نفی میں اس بات ہے، نفی میں اس بات ہے۔ اللہ ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں قرآن کو، اور تمہیں بتا کیا ہے قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ جب ہمارے چھٹے امام سے پوچھا گیا 3 تفاسیر، تفسیر فرات ابراہیم، فرات کا بیٹا، اس کا پھر بیٹا فرات، ابراہیم کا لکھا ہوا تفسیر فرات، یہ ہمارے 10ویں امام کے زمانے میں چھپ چکا تھا۔ تفسیر فرات ہمارے 10ویں امام کے زمانے میں چھپ چکا تھا۔ تفسیر برہان علامہ بہرانی ہاشم شہید الحسینی، انہیں اس کے بعد علامہ مجلسی علیہ رحمت نے لکھا اپنے کتاب میں بحار انوار میں 110 جلد میں کہ ہمارے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ من عرف فاطمہ حق معرفتہ فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ کو پہچانا اس طرح جس طرح پہچاننے کا حق ہے تو اس کو لیلۃ القدر مل گئی۔ نعرہ حیدری، من عرف فاطمہ حق معرفتہ فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ کو پہچانا اس طرح پہچانا جس طرح پہچانے کا حق ہے تو اس کو لیلۃ القدر مل گئی۔ سارا مہینہ قرآن بھی پڑھا، لیلۃ القدر ملی بھی نہیں۔ ارے لیلۃ القدر تب ملے گی جب فاطمہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ جہاں جا رہی ہے، ہم نے قرآن کو سمجھا ہوتا تو آج یہ لڑائیاں نہ ہوتی، آج یہ فرقہ بازی نہ ہوتی۔ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ میں نے کہا قرآن کیا ہے؟ سورۃ الحمد کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ الحمد بھی نام ہے، فاتحہ بھی نام ہے، سبع مثانی بھی نام ہے، ام الکتاب بھی نام ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ حامیم والکتاب المبین انا جعلنا قرآن عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ حامیم والکتاب المبین، یہ ایک ہے زخرف کی پہلی آیت ہے، پھر سورت دخان کی پہلی آیت ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ نہ حامیم کی معنی کی نہ کتاب مبین کی معنی کی، یہ ہیں کون؟ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کو پتا نہیں تھا کہ ان کی معنی نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا تو اللہ کا فعل ابس نہیں ہوتا، اللہ کا کوئی کام بیکار نہیں ہوتا، اس میں کوئی مسئلہ تو حکمت ہوتی۔ تو بتا حامیم کی معنی کیا، کتاب مبین کی معنی کیا؟ بھئی گھبرا کیوں گئے ہو؟ دیکھیں کتنے بڑے تمام کثرت سے مجموعہ ہے، تو نعرہ بھی ایسا لگا ہے۔ توجہ میرے کو میں نے دعا میں حامیم والکتاب المبین انا جعلنا قرآن عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم والکتاب المبین، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے۔ ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے۔ آتا ہے کسی کو سمجھ میں؟ عربی میں نازل اس لیے کیا کہ تمہیں سمجھ میں آتے۔ ارے کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ تو پھر قرآن کہنا چاہتا ہے، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اور اس میں سورت دخان کی پہلے، یہ ہے سورت زخرف کی پہلی آیت، اور یہ ہے سورت دخان کی پہلی آیت۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ حامیم والکتاب المبین، تو معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ ان سے پوچھو نا جو قرآن کے وارث ہیں، ان سے پوچھو جو قرآن کے وارث ہیں۔ اب بات
نہیں بھئی اوروں پر بھی فرض بنتا رہا لگانے کا کہ سمجھ تو میں چاہتا ہوں، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں جو میرے علم میں ہے، جو میں نے جو مطالعہ کیا ہے میں اس کے مطابق سمجھنا چاہتا ہوں۔ جب رسول سے پوچھا گیا ہمارے ہر امام سے پوچھا گیا کہ حامیم کی معنی کیا ہے، آپ نے حامیم سے مراد ہے نانا رسول، کتاب مبین سے مراد ہے دادا علی، حامیم سے مراد ہے رسول، حامیم سے مراد ہے رسول۔ کسی کو ضرورت پڑے تو میں کتاب بھی لے کر آؤں، تفسیر بھی لے کر آؤں۔ حامیم سے مراد ہے رسول، کتاب مبین سے مراد ہے جناب علی، اور وہ لیل جس میں قرآن نازل ہوا وہ ہے دادی زہرا، وہ ہے دادی زہرا۔ پتا چلا مقصد قرآن ہے جناب زہرا۔ جب تک زہرا کے دروازے پر نہیں آؤ گے مرتے مرتے مر جاؤ گے، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بے خبرا تو نہیں گے؟ شاباش، توجہ ہے۔ قرآن کی ابتدا اعلان کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم کوئی معنی نہیں، تو خدا نے نازل کیوں کیا؟ بھئی رسول کو تو پتا تھا نا، یا رسول کو بھی نہیں تھا؟ تو جس پر قرآن نازل ہوا جب اس کو پتا نہیں تو کس کو پتا ہوگا؟ یا مانو تو صحیح نا، یا مانو کہ ہمارے جو تھے جن کو ہم مانتے ہیں، ارے جن کو تم مانتے ہو وہ مسلمان تھے، میں مانتا ہوں، لے بات یہ کہ یہ تو مانو کہ ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے۔ قرآن یا اللہ کو سمجھ میں آتا ہے جس کا کلام قرآن یا گفتگو سمجھ میں آتی ہے، دو بندوں کو، متکلم جو کلام کرے، متکلم جس سے کلام کیا جائے۔ اب آپ مجھے سمجھ رہے ہیں، میرے ایکشنز دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جا کہا زید عالم ہے، زید عالم ہے، آپ سب نے کہا کہ عبدالحکیم نے زید کے علم کا اقرار کیا کہ زید عالم ہے۔ میں نے پوچھا زید عالم ہے؟ وہی عبدالحکیم ہے، جملہ بھی وہی ہے، بھائی زبان سے بات کرو، جملہ بھی وہی ہے، میں نے گھٹایا بڑھایا نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا زید عالم ہے، آپ نے سب نے کہا کہ عبدالحکیم نے زید کے علم کا اقرار کیا ہے۔ پھر میں نے کہا زید عالم ہے، زید عالم ہے، زید عالم ہے، یعنی میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ زید عالم ہے۔ میں نے تیسری مت کہا زید عالم ہے، میں نے ہنس کر کہا زید عالم ہے، آپ نے کہا عبدالحکیم نے تنزیہ کہا۔ جس طرح آپ نے میرے کلام کو سمجھا کیونکہ میرے سامعین ہیں، اس طرح اللہ نے کلام کیا ہے 14 سے، تو اللہ کا پتہ کس لہجے میں بات کی، کس لہجے میں بات کی، کس لہجے میں بات کی، سوالیہ ہے، نفی ہے، اس بات ہے، تنزیہ ہے، تنزیہ ہے۔ تو اللہ نے بھی گفتگو سے کی ہے، تو جن پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے ان سے قرآن پوچھو، ان سے قرآن پوچھو کہ قرآن کیا ہے۔ جب تک 14 سے قرآن نہیں پوچھے میں نے کیا کیا، اللہ نے کیا فرمایا حامیم والکتاب المبین انا جعلنا قرآن عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا العلی الحکیم۔ اور پورے کا پورا قرآن ام الکتاب میں ہے، جو ہمارے نزدیک علی ہے، جو ہمارے نزدیک علی ہے۔ سورت الحمد کا ایک نام علی والی سورت ہے، علی والی سورت۔ ہمارے نعرہ حیدری، ہمارے ائمہ کے تفاسیر میں سورت الحمد کا ایک نام علی والی سورت ہے۔ کون الحمد؟ علی والی سورت، علی والی سورت، علی والی سورت، علی والی سورت۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اگر کوئی نماز میں نہ پڑھے تو نماز باطل۔ کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن کے 30 بارے ہیں، تو یہ کس بارے میں ہے؟ تم کہتے ہو قرآن کے 30 بارے، تو الحمد کس بارے میں ہے؟ یہ تو پارے سے باہر ہے، یہ تو پارے سے باہر ہے۔ سورت الحمد میں 7 آئے
آیتیں، 7 آیتیں، 7 کا دگنا 14، 7 کا دگنا 14۔ یا تو یہ سارے کے سارے علی ہیں یا سارے کے سارے محمد ہیں۔ آپ نے اندازہ لگا؟ آئے چلتا ہوں میں سوچ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا نتیجہ آپ کو نکالنا ہے، آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، نتیجہ نکالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ کا ترجمہ کیا کیا؟ بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ یہ شروع کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ یہ شروع کیا اللہ کے نام سے، یہ شروع کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ یہاں تو بے ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ میرا مولا علی جہاں بھی ہے اس کو وہاں خدا نے رکھا ہے۔ میرا مولا علی جہاں بھی ہے اس کو وہاں خدا نے رکھا ہے۔ میرا مولا علی جہاں بھی ہے اس کو وہاں خدا نے رکھا ہے، اس کو وہاں خدا نے رکھا ہے۔ بے کا نقطہ علی، بے کا نقطہ علی ہمارے چوتھے امام کی دعا ہے صحیفے کاملہ میں، بسم اللہ، یا اللہ تجھے واسطہ ہے بسم اللہ کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے بسم اللہ کا۔ پتا چلا بسم اللہ اللہ نہیں، یہ اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کا نام ہے۔ اور اصول کافی جو پہلی ہمارے 5 امام نے فرمایا کہ بسم اللہ میرے دادے علی کا نام ہے، بسم اللہ میرے دادے علی کا نام ہے، بسم اللہ نام ہے میرے مولا علی کا۔ بسم اللہ نام ہے میرے دادا علی کا، بسم اللہ نام ہے میرے دادا علی کا۔ ابھی لا شعوری تو سارے کہتے ہیں، لا شعوری تو سارے کہتے ہیں، جو شیعہ نہیں کسی سید کو دیکھا کہ بلا بسم اللہ، اور وہ شیعہ ہے سیدہ علی مدد، سیدہ علی مدد۔ ارے چاہے بسم اللہ کہو چاہے یا علی مدد کہو، بات ایک ہے، نعرہ حیدری۔ آئے گا سمجھ میں؟ آئے گا بات سمجھ میں؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمد سمجھ میں آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، الرحمن رحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، معنی دونوں کے ایک ہیں، رحم کرنے والا۔ تو پھر رحمان الگ کیوں آیا، رحیم الگ کیوں آیا؟ ہمارے موسوم سے پوچھا گیا تو موسوم نے بتا کہ اللہ اس کائنات میں ہر چیز پر رحمان ہے، جو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے۔ رحیم قیامت میں صرف مومنین پر ہوگا، رحیم قیامت میں صرف مومنین پر ہوگا، اللہ قیامت میں رحمان نہ ہوگا۔ رحمان اسی دنیا میں ہے، اللہ قیامت میں ہوگا رحیم، وہ بھی مومنین پر۔ الرحمن رحیم، مالک یوم الدین، جو یوم دین کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ تجھ سے، تجھ سے، یہ کس کا لفظ ہے؟ یہ کس جملے کا، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ تجھ سے، تجھ سے، تجھ سے، یہ تجھ سے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے، تیری مدد چاہتے، تجھ سے نہیں، تیری مدد چاہتے۔ نعرہ حیدری، توجہ چاہوں جہاں جہاں میرے آواز جا رہی ہے۔ نوجوانوں آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ پر تو فرض بنتا ہے کہ آپ بات کریں۔ دیکھیں بیچارے جو دیر سے آئے ہیں وہ تو دور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا مطلب بات تو کریں نا، یا سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ آپ جو سامنے بیٹھے ہیں آپ بات کریں تاکہ مجھے بھی تھوڑی سا وقفہ مل جائے، میں تھک نہ جاؤں۔ آواز تو جانی پہچانی تو رہے، غلام سے تو نہیں، غلام حسین کی آواز تو جانی پہچانی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ پتا چلا اللہ
کی کوئی مدد ہے، اللہ کی کوئی مدد ہے، اللہ کی مدد کا نام اللہ نے بتایا۔ جنگ بدر مسلمان کا دے صحابی تھا، بدری تھا، ٹھیک ہے بھائی بدری تھا، لیکن بتاؤ کہ جنگ بدر میں کردار کس کا ہے؟ کسی صحابی نے ایک کو بھی قتل کیا ہو مجھے کسی تاریخ میں دکھاؤ، میں مذہب چھوڑ دوں گا۔ کوئی ضعیف راہ دکھاؤ۔ مقتولین مشرکین ہیں 70، اس میں سے 45 کو قتل کیا ہے میرے مولا علی نے۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں اللہ نے ملائکہ کو بھیجا تھا، اور جتنے ملائکہ آئے تھے وہ بھی علی کی شکل میں۔ پتہ چلا اللہ کو بھی علی کی شکل کے سوا کسی کی شکل پسند نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جب جنگ ختم ہوئی تو صاحب نے کہا مال غنیمت، تو سورۃ انفال نے نازل کی، فلم تقتلوہم، تم نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلم، ان سب کو اللہ نے قتل کیا ہے۔ تو کیا اللہ میدان جنگ میں لڑا تھا؟ تلوار لے کر اللہ لڑا تھا؟ جب اللہ نہیں لڑا تھا تو کون لڑا تھا؟ لڑا تھا علی۔ یعنی آج اللہ نے تمہیں تفسیر الحمد سمجھایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا میری مدد کا نام ہے علی، میری مدد کا نام ہے علی۔ یعنی جب ہم یا علی مدد کرتے ہیں تو ہم اللہ سے علی کی مدد چاہتے ہیں۔ یہاں تک تو ہم مخاطب ہیں اپنے معبود سے۔ یہاں سے اللہ نے آیت کو تیور بدلا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ دونوں معنی غلط، اگر دکھا تو ابھی تک نہیں دیکھا، ابھی تک نہیں دیکھا، ہدایت کے ابھی تک ہدایت نہیں، دونوں معنی غلط۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ یہ صراط مستقیم ہے ان کا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ یہ ہے تولا، میں نے بڑا جملہ کہا، اہدنا نعرہ حیدری۔ میرے بھائی اوروں کو بھی دے موقع، اوروں کو بھی، میرے ہر ایک کے نظر چہرے پر نظر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ یہ بھی کبھی بات کروں گا، تیری ہی، ہم اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، ہم یہ ہم کہاں سے آئے؟ یہ ہم آیا کہاں سے؟ ارے الحمد سمجھ میں آ جائے تو پورا مذہب سمجھ میں آئے۔ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہاں کا انداز کلام بدلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اور یہ صراط مستقیم ہے ان کی جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، غیر المغضوب، جو کبھی مغضوب نہ بنے، جو کبھی مغضوب نہ بنے، ولا الضالین، جو کبھی گمراہ نہ بنے۔ پہلے ہے تولا پھر ہے تبرا۔ ارے اگر تولا تبرا سے اتنی نفرت ہے تو نماز میں الحمد پڑھنا چھوڑ دو۔ میں نے بڑا جملہ نعرہ حیدری، بھائی گھبرا کیوں گئے میرے بھائی؟ اگر تولا تبرا سے اتنی نفرت ہے تو الحمد پڑھنا چھوڑ دو۔ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں، اور یہ صراط مستقیم پر قائم رکھ، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمت نازل کی۔ یہ ہے تولا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں۔
جن پر تو نے غضب کیا ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے. یہ تبرا ہے نا. تو قرآن میں تبرا، جب تک تم تبرا تولا نہیں کرتے تمہاری نماز نہیں ہوتی. تو یا تو الحمد کو نہ چھوڑ دو یا قرآن کو سمجھنا پڑے گا. قرآن کو سمجھنا پڑے گا کہ سورت الحمد کون؟ علی والی سورت، علی والی سورت، علی والی سورت. اور اسی لیے اللہ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہمارے ائمہ سے پوچھا گیا مولا الف لام کی معنی ہے کہ اللہ کا فعل ابس نہیں ہوتا، اس کی معنی ہے اللہ نے قسم کھائی ہے. جس طرح کوئی افتتاح کرتا ہے اس کی اینٹ رکھی جاتی ہے یا سنگ بنیاد. سنگ بنیاد اینٹ، جو سنگ بنیاد جو اینٹ رکھتا ہے کسی کام کی، کسی بلڈنگ کی، تو اس اینٹ پر، اسی پتھر پر اس کا نام لکھتے ہیں. اللہ نے قرآن کی بنیاد رکھی اور رکھی الف لام میم سے. یہ ہے الحمد، یہ ہے پتھر، یہ ہے پتھر جن پر اللہ نے اپنا نام لکھا الف لام میم. مجھے قسم ہے آل محمد، پتھر پر نام لکھا ہوا ہے آل محمد. آل ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہی کتاب ہے جس میں شک نہیں. وہ یہی، وہ یہی، وہ کون؟ وہ کون؟ وہ کون؟ وہ کون؟ آئیے چلتا پھر قرآن جب ارشاد ہو رہا ہے سورۃ یونس میں وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ قرآن میرا ہے، اللہ کا ہے. یہ قرآن میرا ہے. اگر میرے سوا کسی اور کی طرف سے آتا تو اس میں بہتان ہوتا، اس میں جھوٹ ہوتے. اور یہ قرآن تصدیق کرتی ہے، یہ قرآن تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں کی، اور یہ قرآن تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جس میں شک نہیں. یہ قرآن تصدیق کرتی ہے کتاب کی. پتا چلا کتاب اور ہے، قرآن اور ہے. کتاب اور ہے، کتاب اور ہے، قرآن اور ہے، کتاب اور ہے. اس لیے جتنے میرے مولا علی کے خطبات ہیں اس میں سب میں میرے مولا کا جملہ ہے. لیکن پہلے مسلمانوں کے کتابوں تو چلتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا لکھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کتاب کون ہے؟ کتاب تو ابھی تک بنائی نہیں، یہ تو آیتیں آتی ہیں، یہ کتاب کون سی ہے؟ آپ نے پہلے انتظار کرو. ادھر میرا مولا علی ہے، ادھر مولا علی ہے. انظروا دیکھو هو الکتاب الذی لا ریب فیہ، وہ علی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. میرے مولا علی نعرہ حیدری. میرے مولا علی نے بھی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ میں علی کتاب ہوں، وہ کتاب میں علی ہوں. خطبۃ البیان، خطبۃ البیان. پرسوں مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ خطبۃ الوسیلہ پڑھیں. اگر آپ ایسے سنیں گے تو میں نہیں پڑھوں گا. آپ بات کریں گے تو میں خطبۃ الوسیلہ بھی پڑھوں گا. یہ کتاب، یہ قرآن تفصیل ہے، تفصیل ہے اسی کتاب کی جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شک نہیں. تو کتاب ظرف ہے علم کا، کتاب ظرف ہے علم کا، کتاب ظرف ہے علم کا، کتاب ظرف ہے علم کا. یہ ہماری حسینی یونیورسٹی، اس میں صرف قرآن پڑھا جاتا ہے. حسینی یونیورسٹی میں صرف قرآن پڑھا جاتا ہے. ہماری ابتدا بھی قرآن سے. حسینی یونیورسٹی میں صرف قرآن پڑھا جاتا ہے. ہماری ابتدا بھی قرآن سے، ہماری انتہا بھی قرآن پر. ابتدا کی جاتی ہے سامتے قرآن سے، انتہا قرآن ہوتا ہے ناطق قرآن. ہماری ابتدا بھی قرآن سے، انتہا بھی قرآن سے. ابتدا میں ہوتا ہے سامت قرآن، انتہا پر ہوتا ہے ناطق قرآن. حسینی یونیورسٹی میں آؤ، حسینی یونیورسٹی میں. کیوں؟ قرآن مصدق ہے کربلا کا، قرآن مصدق ہے کربلا کا، اور کربلا محافظ ہے قرآن کی. میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، میں نے بڑا جملہ، پروان صاحب میں نے بڑا جملہ کہا، میں کیا کروں؟ نعرہ حیدری کا. قرآن مصدق ہے کربلا کا،
اور کربلا محافظ ہے قرآن کی۔ جب تک یہ کربلا کا ظالم کا ذکر چلتا رہے گا کسی کی مجال نہیں کہ کوئی قرآن پر انگلی اٹھائے۔ بتا علی کی بیٹیاں کہاں ہے؟ تو کہا یہ جو سفید بالوں والی بی بی ہے اس کے پیچھے علی کی بڑی بیٹی ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ یا یزید نے جب فضا کہا بی بی دور ہٹ جا تاکہ میں علی کی بیٹی سے کلام کروں۔ میں ہمیشہ پوری دنیا دیکھی ہے حسین کے صدقے میں، حسین کے صدقے میں نے پوری دنیا دیکھی۔ جب بھی میں یہ مسائل پڑھتا ہوں مومنین کو میں سوال کرتا ہوں، مومنو جب میرے لیے آپ دعا مانگے یہ دعا مانگ کرے کہ جب میں یہ مسائل پڑھوں تو مر جاؤں۔ جب یزید نے کہا دور ہٹ جا تاکہ علی کی بیٹی سے کلام کرو، یہ کہنا تھا یا جناب فضا کو جوش آیا آدھے کس کی مجال ہے کہ میری موجودگی میں کوئی زینب سے کلام کرے؟ کس کی مجال ہے کوئی بی بی سے کلام کرے؟ یہ کہنا تھا۔ یزید نے جلاد کو کہا اسی بی بی کو ہٹاؤ۔ ادھر جلاد آیا تازن لگا، پہلا تازن لگا، دوسرا تیسرا یا چوتھا تازن لگا جناب فضا کو، یا پیچھے سے جناب زینب کی آواز ہے اماں 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 فضا دور ہٹ جاؤ تاکہ تازانے مجھے لگے۔ جناب فضا نے کہا اماں بھی کہتی ہو، اماں بھی کہتی ہو اور کہتی ہو کہ دور ہٹ جا۔ آقا آزادی آج کے دن کے لیے تو میں نے آپ کے نانا سے زندگی مانگی تھی، آج کے دن کے لیے تو میں نے آپ کے نانا سے زندگی مانگی تھی کہ یہ تازانے مجھے لگے، یہ تازانے مجھے لگے۔ تازانے لگتے رہے۔ ایک مرتبہ جناب فضا نے دیکھا دربار کو اور کہا دربار میں ہے کوئی حبشی؟ ہے کوئی دربار میں حبشی؟ 170 حبشی کھڑے ہو گئے۔ کہا بتاؤ بی بی کیا چاہتی ہو؟ کہا بتاؤ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ کہا اشکبوس۔ کہا مر گیا زندہ ہے؟ کہا مر گیا۔ کہا تخت پر کون ہے؟ کہا اس کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی ہے۔ کہا بتاؤ بیٹی کا نام کیا ہے؟ جب کہا نا بیٹی کا نام کیا ہے، حبشو نے کہا اگر تو بوڑھی نہ ہوتی تو ہم تمہیں قتل کرتے۔ ہماری شہزادی ایسی تھوڑی ہے کہ شرابی کے دربار میں نام لے۔ میرے دوستو یہ بات جناب زینب نے بھی سنی ہوگی جس کا نام 12 مرتبہ لیا جاتا تھا دربار میں۔ میرے دوستو کہا ابھی کہاں ہے اس کی بیٹی؟ کہا مدینے گئی ہے۔ کہا مدینے کیوں گئی ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے وہاں علی کی بیٹیوں کی خدمت کرتی ہے۔ اگر یہاں آ جائے تو پہچانو گے، یہاں آ جائے تو پہچانو گے؟ کہا نہیں پہچانے گی نہیں۔ جناب فضا نے بال ہٹائے، ادھر بال ہٹا کہا حبشو پہچانو وہ تمہاری شہزادی فضا میں ہوں، وہ تمہاری شہزادی فضا میں ہوں۔ ادھر کہا میں تمہاری شہزادی فضا ہوں۔ یا 4 حبشی آگے بڑھے اور کہا ہم ابھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ کہا میں نے قصور کون سا کیا؟ کہا اگر علی کی بیٹیوں کو نہ چھوڑتی تو شرابی کے دربار میں کیسے آتی؟ جناب فضا نے کہا میں اکیلی نہیں ہوں، میرے پیچھے علی کی بیٹیاں ہیں۔ جب کہا میرے پیچھے علی کی بیٹیاں ہیں، یہ جلاد کو کہا اسی بڑھیا کو قتل کر دو، ادھر بڑھیا کو قتل کر دو۔ 117 سپاہیوں نے سادہ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ